السلام علیکم. آج بہت دنوں کے بعد، بہت تو نہیں، کچھ 2-3 دنوں کے بعد ایک بات یاد آئی، بہت دل چاہا کہ کروں، کیونکہ جو فلسطین کی تصویریں ہم ڈیلی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم بس استغفار توبہ کر کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح ہم پیپسیاں پیتے ہیں، اسی طرح ہم سارے پروڈکٹس یوز کرتے ہیں، اسی طرح ہم شاپنگ کر رہے ہیں، ہم بھول بھال جاتے ہیں. تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ آج لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں. جس قرآن کی نازل ہونے کی خوشی میں رمضان اترا، رمضان ہمیں ملا اور لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں ہم، تو جتنی خشوع و خضوع سے ہم تلاش کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی کوئی حالت نہیں بدلی. ٹھیک ہے، ظلم حد سے بڑھتا گیا. تو اس کا مطلب ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، کہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کہاں خرابی ہے. کیا جب بھی ہمیں قرآن مخاطب کرتا ہے، امت کے طور پہ مخاطب کرتا ہے کہ مسلمان ایک امت ہے، ہم انڈیویجول ثواب، انڈیویجول عبادت میں پڑھ کے ہم نے امت کا اجتماعی مقصد کو ہمیں کبھی یاد ہی نہیں رہا. فلسطین کے لوگوں کو دیکھ کے آپ کو عید کی شاپنگ یاد آتی ہے؟ وہاں بھوکے بچے دیکھ کے آپ کو اپنے کھانوں کی لذتیں محسوس ہوتی ہیں. تو جب امت یوں رول رہی ہو، تو کیا ہمیں اعتکاف کر کے، کیا ہمیں لیلۃ القدر مل کے، کیا ہمیں شفاعت ہو جائے گی ہماری؟ اس پہ سوچیے گا سارے. اگر ابھی بھی ہم متحد نہیں ہوتے، ابھی بھی ہم اپنی انڈیویجول انفرادی باتوں میں پڑے رہتے ہیں کہ میں نے اتنے نفل پڑھ لیے، مجھے بڑا ثواب ہو گیا، میں نے لیلۃ القدر پا لی، تو میری بات سنیں، میری یا آپ میں سے کسی ایک کی عبادت سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوا یا ہو رہا؟ میں عبادت سے انکار نہیں کرتی. ٹھیک ہے، عبادت ہے اللہ کی بندگی، اللہ کے احکامات کو فالو کرنا. اس کا ایک پارٹ عبادت بھی ہے، جو ہم نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ضرور کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ اس قرآن کا اصل مقصد کیا تھا. ہم ایز اے امت، قوم، امت مسلمہ، کیا ہم ان باتوں سے ہم بخشے جائیں گے؟ جب تک کہ ہم مظلوم کے حق میں آواز بلند نہیں کرتے، ہم یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بھی بس ہیں. تو ہماری دعاؤں سے یا ہماری ان لفظوں سے کیا اللہ ہمیں بخش دے گا؟ کیا اللہ کے نبی ہماری شفاعت فرمائیں گے ایسے بے حس لوگوں کی؟ تو لیلۃ القدر ضرور ڈھونڈیے، ضرور حفاظت کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیے کہ آج کے دن سے، ابھی سے میں نے فلسطین کے لیے کیا کرنا ہے. ان کو کبھی نہیں بھولنا. اچھے کھانے کھائیں، لیکن جب بہت اچھا کھانا پکائیں تو اس سے کچھ پیسے الگ رکھ لیں صدقے کے لیے، جو آپ نے فلسطین بھیجنے ہیں. کپڑے خریدیں، لیکن جب کپڑے خریدیں تو کچھ بجٹ ایک طرف رکھ لیں، اسی وقت اپنے پیسوں میں سے کچھ نکال لیں جو آپ نے فلسطین کے لیے بھیجنا ہے. تو ان کو نہ بھولیں. اگر ہم بھول گئے تو اللہ نے ہمیں بھلا دینا، اور نہ ہماری باتیں کام آنی، نہ ہمارے اعتکاف کام آنے، نہ ہماری لیلۃ القدر ہمارے کام آنی. اگر انسان کے اندر احساس نہ رہے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا. اور اگر آج کا مسلمان فلسطین کے بارے میں نہیں سوچتا، جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، پہلے ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہم نے سنا، ہسٹری سے ہمیں پتہ چلا کہ اسپین میں کیا ہوا، مسلمانوں کو کیسے قتل کیا گیا، بوزنیا میں کیا ہوا، اجتماعی قبریں بنی، کشمیر میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے ایک جو سری لنکا کے ساتھ کوئی ہے، مجھے میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے، روہنگیا میں کیا ہوا. ہم سب خاموش رہے، کسی نے کچھ نہیں کہا سوائے تھوڑا سا رونے کے، تھوڑے سے افسوس کرنے کے. اور آج ہمارے سامنے فلسطین کا ہو رہا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ آخری وارننگ ہے اللہ کی. اس کے بعد پھر ہماری بربادی ہے، ہماری کوئی عبادت ہمیں نہیں بچا سکے گی. تو آج سے پریکٹیکل عبادت کا سوچیں. پریکٹیکل عبادت کیا ہے، عبادت کا مفہوم سمجھیں. عبد ہوتا ہے غلام، ہم اللہ کے غلام ہیں. غلام کی کوئی ذاتی مرضی نہیں ہوتی، غلام اپنے مالک کے حساب سے چلتا ہے. تو ہمارے مالک نے تو نہیں ہمیں کہا کہ سارا دن سجدے میں پڑے رہو، بس کچھ نہ کرو. ہمارے مالک نے قطعاً ہمیں نہیں کہا کہ تسبیحیں کر لو بیٹھ کے. ہمارے مالک
کا جو حکم ہے وہ ہمارے نبی نے پورا کر کے دکھایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی غزوات میں شریک ہوئے اور کتنی جنگیں ہوئی ان کی لائف میں، کبھی وہ آرام سے بیٹھے؟ ان کی زندگی میں کبھی سکون تھا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کتنے اعتکاف کیے، انہوں نے کتنے عمرے کی، کتنے حج کیے، آپ سب کو پتہ ہے۔ میں آپ میں سے کسی کو منع نہیں کر رہی، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم خود کو بدلیں اور سوچیں کہ اگر مسلمانوں میں ابھی بھی کوئی شعور نہ آیا تو پھر میرا لگتا ہے، مجھے خوف ہے کہ ہماری بربادی قریب ہے۔ اس سے زیادہ اللہ کا غضب جو ہے نا وہ انتظار نہیں کر سکتا جو ہم لوگوں کے حالات ہو رہے ہیں۔ تو خود کو پہچانیں، خود کو بدلیں، اور ہر بندہ اپنے حساب سے کوشش ضرور کرے۔ اللہ حافظ۔